صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی ہے، سارے صحابہ کو اشکال تھا کہ بھائی ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، ہم عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتار دیں؟ احرام باندھ کے بغیر عمرہ کیے احرام کھول دینا ایسے جیسے نیت باندھ کے نماز توڑ دینا سلام پھیرے بغیر، یہ تو بڑا ایک شریعت میں بھی جرم سمجھا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ ہم کیسے کر دیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی اللہ اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں ہم فالو کریں گے. حضرت عمر غضبناک ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم دین برحق نہیں ہیں؟ اب جس نے طنز کرنا ہے حضرت عمر پہ وہ کہے گا دیکھو ابو بکر تو نبی کی مان رہے ہیں، عمر نہیں مان رہے. بھائی یہ نام ماننے کی وجہ بھی دینی غیرت اور دینی حمیت ہے، اسلام سے محبت ہے. کیوں حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ عین ممکن ہے یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہو، یہ اللہ کا حکم. بھائی ایسا بھی تو ہوا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رائے دی ہے، اس میں وحی کی اس سے تائید نہیں ہوئی، تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی کی اپنی ایک رائے ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے آپ بشر کے طور پر ایک رائے دے رہے ہیں. تو بشر کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیں گے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں غلط رائے پر اللہ نبی کو قائم رکھتے نہیں ہیں، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نبی اگر بشر ہونے کے ناطے کوئی رائے دیں اور وہ اللہ کے علم میں غلط ہو تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں حکم نبی کو فالو کرو ہے نا. تو اگر نبی کی رائے غلط نکلی تو ہم فالو کیوں کریں گے اس میں؟ تو اس لیے اللہ اس رائے پر نبی کو قائم نہیں رکھتے. حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم غلط ہیں، ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم حق پر نہیں ہیں. یہ ساری باتیں دینی غیرت اور اپنی ذات کی بیس پہ نہیں تھیں، اپنا نقصان نہیں. ان کو کس کا نقصان نظر آ رہا تھا؟ اسلام کا. تو جس کو عمر سے محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی حضرت عمر نے جو کچھ کیا اسلام کی اور نبی کی محبت میں کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا بیمار ہیں، وہ علاج نہیں کر رہے، پرہیز نہیں کر رہے. ابا کہہ رہے ہیں مجھے شوگر، مجھے پتا ہے، یہ 2 لڈو لے کر آ میرے لیے. اب 3 بچے ہیں، یہ مثال بڑی زبردست ہے جس سے بات سمجھ میں آئے گی. 3 بیٹے ہیں. ایک بیٹا وہ ہے جس نے باپ کی کبھی بھی نہیں مانی. ایک بیٹا وہ ہے جس نے 2 بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے باپ کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. جو نالائق بیٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھلا، ابا کہہ رہے ہیں لڈو لے کر آ، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھلاؤں گا. 2 لائق ہیں، 2 جو لائق تھے ان میں ایک کو ابا نے کہا جا لڈو لے آ، وہ لے کر آ گیا. دوسرے کو کہا لے کر آ، وہ کہے گا نہیں لاؤں گا میں. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا ہیں شوگر کے پیشنٹ، ابا نے حکم دیا 3 بیٹوں کو کہ جاؤ کیا لے کر آؤ میرے لیے؟ مٹھائی، اور میں آرڈر کر رہا ہوں لازمی لانی ہے. ایک کمبخت نالائق جس نے زندگی میں کبھی بھی باپ کی بات مانی نہیں تھی، وہ کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. بلکہ اور اچھی کرنے کے لیے 4 بیٹے فرض کر لو. 2 نالائق تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی باپ کی بات نہیں مانی، ہمیشہ وہ یہ چاہ رہے تھے باپ مرے تاکہ ہم اس کی وراثت پہ قبضہ کریں. ان کے اعمال سے لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمیشہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان دونوں نالائقوں میں ایک فوراً گیا مٹھائی لے آیا، دوسرے نے کہا میں نہیں لے کر آؤں گا. باپ کہہ رہا ہے لے کر آؤ، کہہ رہے کچھ بھی کر لو نہیں لے کر آؤں گا. آپ تعویل یہاں آپ ان کی اچھی تعویل نہیں کرو گے، دونوں کو غلط قرار دو گے. آپ بولو گے کہ یار یہ جو مٹھائی لے کر آیا ہے نا اصل میں اس کی نیت ہے ابا کھائیں اور مریں. دوسرا کہ تم نیگیٹو سوچتے ہو. کہ نیگیٹو نہیں سوچتے، اس نے تو کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ جو آج اتنا فرما بردار بنا ہوا ہے نا یہ اس لیے نہیں بنا ہوا، یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ ابا مٹھائی کھائیں اور ابا کی شوگر ہائی اور ابا مریں. اس کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے. دوسرا جو کہہ رہے ہیں نہیں ابا غصے لعنتیں کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں لے کر آؤں گا، وہاں بھی ہم کوئی اچھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے اس نے بھی کم وقت نے کئی دفعہ زہر دے کے ابا کو مارنے کی کوشش کی ہے. اب جو یہ نہیں لا رہا نا اس کی نیت ہے ابا ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جائیں. یہ آپ کرو گے اور صحیح کرو گے بالکل. بھائی ہم حالات بتا رہے ہیں، ان کے اپنا عمل بتا رہے ہیں. جس نے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہو آپ کو اچھی لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو 2 بڑے بیٹے ہیں جو ہر وقت ابا ابا کرتے رہتے تھے، ایک مٹھائی لے آیا اس کی بھی آپ اچھی لاجک تلاش کرو گے. یار اس سے ابا کے ہوں گی مخالفت برداشت، یہ ابا کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا، یہ اس لیے اس نے اطاعت کا جذبہ اس میں بہت ہے. دوسرا کہے گا خامخواہ کی اطاعت ہے. یار کوئی اگر آپ پہ اعتراض کر رہا ہے خامخواہ کی اطاعت، شوگر کے مریض کو کون مٹھائی کھلاتا ہے؟ تو آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے گولی بھی چھپا کے رکھی ہو کہ جیسی ہائی ہوگی فوراً کھلا دوں گا، اس کا اس کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہو. کیونکہ آج تک اس نے ہمیشہ ابا کو بچانے کی کوشش دی. ابا کو 10 دفعہ خون دے چکا ہے، یہ ابا کی ٹینشن لیتا ہے. برین ہیمریج جس کو ہوا تھا ابا کی ٹینشن میں. تو یہ آدمی غلط، یہ مٹھائی کھلا کے بھی غلط نہیں ہے. دوسرا بھی اسی طرح فرما بردار ہے. ابا کے لیے کئی موقع پہ اس نے جان بچانے کی کوشش کی، اپنی جان دے کے کوشش کی جان بچاؤں میں، اپنی جان کو خطروں میں ڈالا. ابا اس کو کہہ رہے ہیں مٹھائی لائے، کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں لے کر آؤں گا. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے ابا کو ٹینشن دے رہا ہے، یہاں کہیں گے بھائی ابا کی نہیں ماننا کیوں؟ تاکہ ابا کو بچائے. اس کو ابا کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. ابا کہہ رہے ہیں مٹھائی لا، کہہ رہے ہیں بھائی ابا آپ کچھ بھی کرو میں نہیں لے کر آؤں گا. برداشت کر رہا ہے کیوں؟ اس کو پتا ہے یار یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. جیسے مائیں بچوں کو مار مار کے کھلا رہی ہوتی ہیں نا، تو محبت میں مار رہی ہوتی ہیں کہ کھا لے کسی طریقے سے. تو 4 آدمی ہیں، چاروں کا عمل ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن 2 کے عمل کی اچھی تعویل کرو گے اور 2 کے عمل کی آپ بری لاجک تلاش کرو گے.
تو جتنے ائمہ محدثین بزرگان دین جن کی دین کے لیے قربانیاں ہیں، ان کی عبارتوں میں ان کی کتابوں میں اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے جس کا غلط مفہوم نکلتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے اس کی تعویل کر کے کون سا مفہوم مراد لو، اس کو صحیح لاجک تلاش کرو اس کی، کیوں ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں. لیکن اگر کوئی شرک کو ہی پروموٹ کر رہا ہے، کوئی ہے ہی منافق، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، یہ صرف اپنے چورن بیچنے کے لیے اس نے یہ ساری کام کیے ہیں، وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو اس کی بات کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن اس پہ طنز کیا جا سکتا ہے، یار اس کو اسلام سے اتنی محبت کہاں سے ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو کہاں سے ہو گئی، اس کا مطلب یہ دکانداری والی باتیں ہیں، یہ ہیومن رائٹس، جیسے ہم گوروں کو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی ویمن رائٹس نہیں ہے اور نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن سے بھی ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ الم نربی کا فینا ولیدن، میں نے احسان کر کے تجھے اپنے محل میں پالا ہے، تو وہ احسان بھول گیا میرا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان نہیں ہے، نہ، یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرا احسان نہیں ہے، تیری خدمت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے پالا محل میں، اس کا تو ریفرنس دے رہا ہے تو، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، میری قوم کو جو صدیوں سے غلام بنا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا بھی تو حوالہ دینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں عقل سے بھی یہی ہے اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اشکال کیا کہ یا رسول اللہ الست رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہاں جو جن کے دماغ میں بھوسا ہے وہ کیا کرتے ہیں، حضرت عمر پہ طنز کہ دیکھو نبی کی بات نہیں مان رہے. جن کو حضرت عمر کی قربانیوں کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ غیرت اور حمیت تھی، کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ہم اس طرح دب کے سلوک کریں گے تو ہمارا امیج خراب ہوگا. اور نبی کی بات کا وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں، تو رائے کے مقابلے میں تو نبی تو مشورے لیتے تھے سب کی رائے، بعض دفعہ صحابہ کی رائے نبی کی رائے کے موافق ہوتی تھی، بعض دفعہ مخالف. جیسے غزوہ احد میں نبی کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، بعض صحابہ کی رائے یہ تھی ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، تو نبی نے اپنی رائے چھوڑ دی. اب ہم ان صحابہ پہ فتویٰ تھوڑی لگائیں گے کہ نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں دے رہے ہو، بھائی نبی کی رائے ہم مدینہ کے اندر، بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کے باہر. اصولی طور پر تو جب نبی کی رائے سامنے آ گئی تو ان صحابہ کو رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا، لیکن کیوں رائے دی انہوں نے، اور نبی نے بھی ان پہ طنز نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی یہ جو رائے دے رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے، یہ نبی کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور قرآن میں یہ ثابت ہوا، قرآن نازل ہوا کہ وہ رائے غلط تھی. نبی نے جو ان صحابہ کی رائے کو فالو کیا نا کہ باہر نکل کے لڑنا ہے، تو وہ فالو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی تھی. اور جو قیدیوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہوا، خیر وہ بھی وہ لمبا ٹاپک ہے. تو نبی سے اگر کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے، نبی کو اس اجتہادی غلطی پر اللہ قائم نہیں رکھتے، اس پہ باقی نہیں رکھتے، اس پہ تبدیل کروا دیتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟